کبھی کبھی سچائی تنہا ہوتی ہے، بے یار و مددگار اور شک کے اندھیروں میں گم، مگر سچ چاہے جتنا بھی چھپا لیا جائے ایک دن ضرور اپنی روشنی سے ہر جھوٹ کو بے نقاب کر دیتا ہے۔ بالان کی کہانی یہی سکھاتی ہے۔ وہ اکیلا تھا، مظلوم تھا اور الزاموں کا شکار ہوا۔ اس پر شک کیا گیا، اسے رسوا کیا گیا، مگر اس نے سچ کا دامن نہیں چھوڑا۔ اس نے نہ جھوٹ بولا، نہ کسی دھوکے کا سہارا لیا۔ یہی اصل طاقت ہے کہ ایک سچا انسان وقتی طور پر کمزور ضرور لگتا ہے، مگر وقت اس کی گواہی ضرور دیتا ہے اور سچ دنیا کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔ مگر سب سے بڑا دکھ وہ ہوتا ہے جب اپنوں سے زخم ملے۔ بورو اور سہارا جیسے قریبی ساتھیوں نے ہی دھوکہ دیا، سازش کی اور دشمن کو فائدہ پہنچایا۔ دشمن تو جنگ سے پہلے ہی ہار چکا تھا، مگر اپنوں کی غداری نے وہ جنگ بنا لڑے ہروا دی۔ یہ سیکھ بھی بہت اہم ہے کہ اصل ہنر یہ نہیں کہ دشمن سے لڑنا آتا ہو، بلکہ یہ ہے کہ پہچانا جائے کون اپنا ہے اور کون صرف نقاب پہنے ہوئے ہے۔ اور جب فیصلے غصے میں لیے جائے تو وہ انسان یا بادشاہ دونوں کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بادشاہ بالادون نے ضد اور غصے میں آ کر بالان سے منہ موڑ لیا اور یہی فیصلہ اس کی سلطنت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ چاہے وہ حکومت ہو یا ذاتی زندگی، جب عقل کو چھوڑ کر جذبات کے طوفان میں فیصلے لیے جائے تو بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ سام جتنا بھی چالاک ہو، بدی کتنی ہی پرانی اور ہوشیار ہو، آخر کار بے نقاب ہو ہی جاتی ہے۔ بورو نے کبوتروں کے ذریعے دشمن کو پیغام بھیجے، دھوکہ دیا، مگر اس کا راز آخر کھل ہی گیا۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جھوٹ کو چاہے کتنی ہی پرتوں میں لپیٹ دو، سچ کی روشنی ایک دن سب کچھ عیاں کر دیتی ہے، اور سب سے آخر میں نیت کا وزن سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ نیتوں کو جانتا ہے اور اصلی طاقت صرف الفاظ یا چالاکی میں نہیں بلکہ سچائی، خلوص اور کردار میں ہوتی ہے۔ طاقت صرف تلوار یا سلطنت کا نام نہیں، اصل طاقت تو اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان خود پر قابو رکھے۔ بالان نے نہ خود غرضی کی، نہ جلد بازی میں کوئی قدم اٹھایا، بلکہ اپنی فوج کے آنے تک صبر کیا اور وقت خریدا۔ یہی اس کی سب سے بڑی بہادری تھی۔ سیکھ یہ ہے کہ نیک نیت سے کیا گیا کام آہستہ چلتا ضرور ہے، لیکن اس کا اثر دیرپا اور کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کبھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ خاموشی کمزوری کی علامت ہے۔ ماریا جیسی عورت جیسے خاموشی سے دربار چھوڑنے کو کہا گیا، اسی خاموشی میں ایک ایسی سازش کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنا گئی جو سب کو ہلا کر رکھ دی۔ سبق یہ ہے کہ ہر خاموشی کے پیچھے بے بسی نہیں ہوتی، بلکہ بعض اوقات سب سے بڑا طوفان خاموشی کی پیٹھ سے جنم لیتا ہے۔ فیصلے ہمیشہ الفاظ سے نہیں کردار سے کیے جاتے ہیں۔ لارڈ گائے نے جتنی بھی الزامات لگائے، بالان نے ان کا جواب زبان سے نہیں دیا بلکہ اپنی سچائی، بہادری اور وفاداری سے دیا۔ سیکھ الزاموں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اصل گواہی آپ کا کردار دیتا ہے۔ بالان جب چاہتا تو بغاوت کر سکتا تھا، جنگ چھیڑ سکتا تھا، مگر اس نے صبر کیا، صحیح وقت کا انتظار کیا اور اس کا صبر رنگ لایا۔ سچائی سب کے سامنے آ گئی۔ یہی سیکھ ہے کہ حالات چاہے جیسی بھی ہوں، صبر ہمیشہ جتواتا ہے اور جلد بازی اکثر پچھتاوے کا باعث بنتی ہے۔ دھوکے کی بنیاد پر بنایا گیا ہر قلعہ آخر کار گر ہی جاتا ہے۔ بورو اور سہارا نے جو محل کھڑا کیا وہ جھوٹ اور فریب پر مبنی تھا، اس لیے وہ دیر پا نہ رہا۔ سیکھ یہ ہے کہ برائی کی جیت وقتی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا انجام ہمیشہ بربادی ہی ہوتا ہے۔ یاد رکھو، انسان کی پہچان اس کی مشکل وقت میں ہوتی ہے۔ جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو تو ہر کوئی ساتھ ہوتا ہے، مگر جب حالات بگڑتے ہیں تبھی اصل دوست وفادار اور دشمن کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکل وقت ہی وہ آئینہ ہوتا ہے جو سچائی دکھاتا ہے۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جب لارڈ جولس نے نرمی سے کہا، شام کو تھوڑا سکون چاہیے، بورو اور سہارا کو آرام کرنے دو۔ مگر جیسے ہی وہ الگ لے جائے گئے، جولس آہستہ سے بالان کے قریب آیا اور سرگوشی کی، یہ ہمارے لیے سنہری موقع ہے۔ بورو اپنے بھائی کی کمزوریوں اور رازوں کا خزانہ ہے۔ بالان کی آنکھوں میں شک کی جھلک ابھری اور اس نے گہرے لہجے میں کہا، مگر کچھ ہے جو میری روح کو کچوٹ رہا ہے۔ بورو اور صلاح الدین کے درمیان رشتہ بہت گہرا تھا، کیا اتنی آسانی سے دشمنی ہو سکتی ہے؟ جولس ایک شکاری کی طرح مسکرا کر بولا، شک ایک ہتھیار ہے، لیکن ہر موقع پر اس کا استعمال زہر بن جاتا ہے۔ لارڈ جولس نے کہا تھا، یاد رکھو بالان، شک کرنا میں نے سکھایا ہے، مگر کبھی کبھار شک کا علاج بھی موقع پر یقین ہوتا ہے۔ دھوکہ جب سامنے آیا اور خطرناک لڑائی کی ہوا چلی تو سچ اور جھوٹ کی جنگ شروع ہوئی۔ بورو اور سہارا کی چالیں بے نقاب ہو چکی تھی، اب ہر جھوٹ کا جواب تلوار سے ملنے والا تھا۔ بالان کی للکار گونجی، 3 خون سے خط لکھوں گا، تمہارے خون سے، اور یہ وہ لمحہ تھا جب سچائی تلوار کی دار پر تھی اور غداری اپنے انجام کے دہانے پر۔ ساحرہ نے اپنا آخری داؤ کھیلا اور خفیہ دروازہ کھول دیا۔
کارادگان کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ اب اندر اور باہر دونوں طرف سے حملہ ہو چکا تھا۔ ماحول ایک خوفناک پیچیدگی میں لپٹا ہوا تھا۔ دھوکہ اور وفاداری کی جنگ نے آخری موڑ لے لیا تھا، مگر اصل سبق ابھی باقی تھا۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ سچائی اور ایمانداری کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ بالان اکیلا تھا، اس پر شک کیا گیا، اس کی تذلیل ہوئی، مگر اس نے کبھی جھوٹ یا فریب کا سہارا نہیں لیا۔ وہ وقتی طور پر کمزور لگا، لیکن وقت نے اس کی سچائی کو ثابت کر دیا۔ جب اپنی ہی خنجر کونپتے ہیں تو دشمن کی ضرورت نہیں رہتی۔ بورو اور سہارا جیسے لوگ جب اندر سے غداری کرتے ہیں تو دشمن بغیر لڑے جیت جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ کون واقعی قابل بھروسہ ہے، اور جب بادشاہت غصے میں فیصلے کرتی ہے تو وہ عقل کو چھوڑ کر تباہی کا راستہ چنتی ہے۔ بادشاہ بالادون نے ضد اور انا میں بالان سے آنکھیں پھیر لی، اور وہی فیصلہ اس کی ریاست کے لیے زوال کا سبب بن گیا۔ سانپ چاہے کتنا بھی چالاک ہو، برائی کی سازش زیادہ دیر چھپتی نہیں رہ سکتی۔ بورو کا چہرہ بے نقاب ہوا، اس کے خفیہ پیغامات پکڑے گئے۔ جھوٹ چاہے جتنے پردوں میں لپٹا ہو، سچ کی روشنی میں ننگا ہو ہی جاتا ہے۔ بالان کی جنگ صرف تلوار کی نہیں تھی، اس کی اصل لڑائی اعتماد، کردار، صبر اور سچائی کی تھی۔ اور یہی سیکھ ہمیں یہ کہانی دیتی ہے کہ سچ کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، مگر انجام ہمیشہ سرخروئی کا ہوتا ہے۔ جھوٹ چاہے جتنا بھی لپٹا جائے، ایک نہ ایک دن سچائی کی روشنی میں بے نقاب ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ نیت اور اخلاص کی طاقت ہر ہتھیار سے بڑی ہوتی ہے۔ بالان نے خود غرضی نہیں کی، بلکہ اپنی فوج کے لیے وقت خریدا۔ اس نے صبر کیا، لڑنے کے بجائے صحیح وقت کا انتظار کیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی بہادری تھی۔ ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جو کام نیک نیت سے کیا جاتا ہے وہ دیر ضرور چلتا ہے، مگر اس کا اثر دیرپا اور گہرا ہوتا ہے۔ کسی کو کمزور مت سمجھو، ہر خاموشی کے پیچھے بے بسی نہیں ہوتی۔ ماریا جیسی عورت جسے دربار سے چپ چاپ رخصت ہونے کو کہا گیا، اس نے جاتے جاتے سب سے بڑی سازش کو بے نقاب کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ سیکھ یہ ہے کہ خاموش لوگ ہمیشہ بے عمل نہیں ہوتے، بعض اوقات سب سے بڑا طوفان خاموشی کی کوہ سے جنم لیتا ہے۔ فیصلے ہمیشہ زبان سے نہیں کردار سے کیے جاتے ہیں۔ لارڈ گائے نے بالان پر جتنے الزام لگائے، بالان نے ان کا جواب زبان سے نہیں اپنے کردار سے دیا، سچائی، وفاداری اور بہادری سے۔ سیکھ یہ ہے کہ دوسروں کے الزامات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ کا کردار ہی سب سے بڑی گواہی ہوتا ہے۔ اور سب سے اہم، صبر کا پل بہت بڑا ہوتا ہے۔ جب سب نے بالان پر شک کیا، اس کی کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی، وہ چاہتا تو جنگ چھیڑ دیتا، لیکن اس نے صبر کیا، وقت کا انتظار کیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی سچائی دنیا کے سامنے آ گئی۔